बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं फ़ख़ार कादमी और हुक्मरान इत्तेहाद में एक बार फिर गिले शिकवे। नवाज शरीफ ने नया कट्टा खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात की कीमत 6.4 अरब रुपये मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा साबिक फौजी अफसरान की दावत में जनरल बाजवा की अदम शिरकत पर सवाल उठ गए और पाकिस्तान के सबसे आला सिविल अवार्ड पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। कतर ने ईरान के 3 पायलट पकड़ लिए हैं। आज़ाद कश्मीर की 2 सीटों पर दोबारा इलेक्शन हुआ है, इसके नताइज भी आगे हैं। और जमात इस्लामी आज धरना दे रही है। 1100 अरब रुपए करप्शन की एक नई कहानी सामने आई। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के मरी में होने वाले एक अहम इजलास के बाद एक नया कट्टा खुल गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल पार्टी के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है। शदीद बरहमी जाहिर की गई है और बाकायदा वार्निंग दी गई है कि मामला इतने ख़राब ना किए जाए कि दुश्मनी की हद तक चले जाएं। तो मियां नवाज शरीफ ने मरी के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि पीपल पार्टी की जानब से हमें शिकायत का मौका मिलेगा। हमने हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है, और उसके अंदर इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो मियाँ साहब का ये पैगाम पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक अहम इजलास बुलाया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून अरकान असम्बली के साथ मुलाकातें भी कर रही थी और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का फैसला भी होना था। लेकिन इजलास के अंदर इस कदर हंगामा हुआ, सब फट पड़े, पीपल पार्टी की पे दर पे शिकायतें लगाई गईं और नवाज शरीफ को बताया गया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी हुकूमत ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके कई उम्मीदवारों को टफ टाइम दिया है कि वो हारे नहीं, उनको हराया गया है। इसके अलावा मोहसिन अजीज़ की वो नशिस्त जहाँ से मुमताज़ राठौर कामयाब हुए, उसके हवाले से भी बेपनाह शिकायत की गई। इजलास में बताया गया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी की हुकूमत न होती तो उनको इतने वोट भी ना मिलते, और ये वोट भी जो है मुबैना तौर पर रिगिंग करके हासिल किए गए। तो पार्टी के इजलास में पीपल पार्टी के इत्तेहादी जमात होने के बावजूद जो रवैया अख्तियार किया गया उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। तो ख्याल ये था मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कि वो इस इजलास में पीपल पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान करेंगे, लेकिन वहाँ इतना शोर मचा कि मियाँ साहब को ये मामला गोल करना पड़ गया। और छुपाने के बावजूद मियाँ साहब पीपल पार्टी से अपना गिला ना छुपा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो खासे नाराज़ थे, भरम थे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का भी ऐलान किया और हस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें बनाने का ऐलान किया। लेकिन एक हैरान कुन बात यह थी कि मियाँ साहब ने एक बार फिर रावला कोर्ट में धरना देने वालों के हवाले से कोई बात नहीं की। गुमान यह था कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान कर रहे हैं। अगर वो एक जुमला कह देते कि रावला कोर्ट वाले धरना ख़त्म करें, उनसे बात हो सकती है, या फिर उनसे बात उस सूरत में होगी जब वो धरना ख़त्म करेंगे। तो अब ये बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो फिर वहाँ जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अगर रावला कोर्ट वालों से मुज़ाकरात होंगे या उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन होगा तो ये तमाम ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर आया। और एक अहम बात ये भी कि जो लोग इस वक्त सड़कों पर है, क्या वो हुकूमत को चलने देंगे? तो यहाँ पर मियाँ साहब को जो फैसला लेना था या जो ऐलान करना था वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के हवाले से बहुत बरहम थी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। दंगा फसाद, कत्ल व गारत, खून खराबा, एहतजाज और हड़तालों को
آزاد کشمیر کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے شکست دی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر، اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے، جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا۔ تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ انہوں نے نواز شریف کو جدید پاکستان کا بانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جتنی سازشیں نون لیگ کے خلاف ہوئی ہیں شاید کسی اور جماعت کے خلاف ہوئی ہوں۔ 2021 کے الیکشن میں جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کو 17 اور پی ٹی آئی کو 3 سیٹیں ملی تھیں، لیکن رزلٹ الٹا دیا گیا۔ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اپنی اکثریت واپس چھینی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ کمزور ہو گئی ہے، ختم ہونے والی ہے، ان کو بہترین جواب مل گیا۔ تو اس قدر الزامات اور کشیدہ ماحول کے بعد اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ 2-3 نام سامنے آئے ہیں، جن میں آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر اور سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق کے نام شامل ہیں، دونوں فیورٹ ہیں، اور اگلے چند روز میں آزاد کشمیر کے قائد ایوان کے نام کا اعلان خود نواز شریف کریں گے۔ دوسرے آزاد کشمیر کی ان نشستوں پر الیکشن تھا جن پر موسم کی خرابی کے باعث عملہ نہیں پہنچ سکا تھا، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی، تو ان دونوں نشستوں پر الیکشن ہو گیا۔ ان میں LA 16A اور LA 15 باغ 2 کی سیٹ شامل ہے۔ LA 16A میں مسلم لیگ نون کے میر اکبر خان نے کامیابی حاصل کی ہے، انہیں 20,793 ووٹ ملے ہیں۔ ان کے مد مقابل پیپل پارٹی کے قمر الزماں تھے جنہیں 16,964 ووٹ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ LA 15 باغ 2 کی سیٹ پیپل پارٹی کے حصے میں آئی ہے، تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں ایک نشست میں اضافہ ہو گیا۔ تو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے شکوے کے بعد پیپل پارٹی کی طرف سے بھی شرجیل میمن نے جواب دیا اور کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو فارم 47-2 کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اگلی خبر یہ کہ پی ٹی آئی نے عمران خان سے ملاقات کے لیے 6.5 ارب کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ تو آپ حیران پریشان ہوں گے کہ خان جو کہ چند لاکھ روپے کی گھڑیاں خرید کر انہیں چند کروڑ میں بیچ کر آج اڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہا ہے، اور بقول پی ٹی آئی قید تنہائی کاٹ رہا ہے اور قوم کی خاطر اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ تو چند کروڑ کی کرپشن کرنے والے کے لیے اب پی ٹی آئی نے 6.4 بلین کی رقم کیوں لگائی ہے؟ اب اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ FBI نے 15,260 ارب روپے کا ہدف حاصل کیا۔ جمع تفریق کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ 175 ارب روپے بنتا تھا۔ وفاق نے اخراجات پورے کرنے کے لیے تمام صوبوں سے کٹوتی کرنے کے لیے کہا تھا، اور کے پی کے حکومت کو بھی 175 ارب میں سے 6.7 ارب روپے کی کٹوتی کرانا تھی۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور ان کی اجازت سے مشروط کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ضم اضلاع کو 11ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جائز حصہ دینا بھی ہماری شرط تھی، اور یہ شرط وفاق نے تسلیم کی۔ NEC کی کارروائی کا حصہ بنایا۔ 6 ماہ میں حصہ نہ ملنے پر 7ویں NFC کے تحت سمری اور آرڈیننس کا فیصلہ کیا گیا۔ تو چونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی، تو اس لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اضافی رقم کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سہیل آفریدی کے مطابق 5 اگست کو وزارت خزانہ نے کے پی کے گورنمنٹ کو واجب الادا 6.7 ارب روپے کی براہ راست کٹوتی کی تجویز دی، لیکن کے پی کے حکومت نے اس کو منظور نہیں کیا۔ محکمہ خزانہ نے 13 اگست کے خط میں مجوزہ کٹوتی پر عدم رضامندی واضح کر دی ہے۔ تو کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے یہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، بلکہ صوبے کے آئینی اور مالیاتی حق کا معاملہ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت وفاق کو صوبے کی واجب الادا رقوم میں یک طرفہ کٹوتی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے لیے صوبائی حکومت کی رضامندی ضروری ہے۔ تو کے پی کے گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی وہ قومی مالیاتی کمیشن کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان سے
तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की मुलाकात करा दी जाए तो केपी गवर्नमेंट आसानी से 6.4 अरब रुपए वफाक को कटवा देगी। तो खान तो बहुत महंगा हो गया। तो खान साहब की अब तक लगाई जाने वाली ये सबसे बड़ी बोली है, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के हक का 6.4 अरब भी कटवाने के लिए तैयार है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आज भी हमारी सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है। नज़रियात और अवाम के हकूक़ में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगली खबर जमात इस्लामी के हवाले से है। इतवार को जमात इस्लामी ने लाहौर बंद करने का ऐलान किया है और मुतालबा ये कि पेट्रोल कीमत 225 रुपये की जाए और रोटी की कीमत 10 रुपये की जाए। तो जमात इस्लामी आज से मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर रही है और हाफिज नईम नुमान साहब ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत ने धरनों में रुकावट डालने या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर यह एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। जमात इस्लामी का दावा ये कि जिस तरह उन्होंने बिजली की कीमतें कम कराई वो पेट्रोल की कीमतें भी कम कराएंगे। तो कौम को मुबारक हो कि बिजली की कीमतें जो बकौल हाफिज नईम के कम हो गई हैं, जबकि आवाम को अभी भी भारी बिल आ रहे हैं और भारी टैक्स लगे हुए हैं। लेकिन जमात इस्लामी का दावा ये है कि वो बिजली की कीमत भी कम करा चुके हैं और अब वो पेट्रोल की कीमत भी उसी तरह कम कराएंगे जिस तरह बिजली की कीमत कम कराई थी। तो अगर किसी ने ख्वाब देखा कि उसने एक बड़ा मसला हल करा दिया, दूसरा भी कराने जा रहा है, तो लोग उनको वेलकम करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया कि हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में 1100 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। तो जमात इस्लामी का बाकायदा हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत करप्शन में इन्वॉल्व है। गो कि अभी तक मौजूदा हुकूमत का करप्शन के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया और ना ही हाफिज साहब ने कोई तफसील बताई है कि ये करप्शन कहाँ पे हो रही है, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ाम लगाना आसान है, उन्हें साबित करना बड़ा मुश्किल है। खान साहब ने भी एक इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पे लगाया था, आज तक साबित नहीं कर सके, और इसी तरह नवाज शरीफ पर करप्शन के हज़ारों इल्ज़ाम लगे लेकिन कोई साबित नहीं कर सका। तो अब जमात इस्लामी के बारे में बाज़ खुशगुमानों ने यह तज़िया कर रखा है कि वो मसाइल को हल करने के लिए नहीं बल्कि मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मैदान में आती है। अब ये इल्ज़ाम है किसी और का जिसको जमात इस्लामी ने नोटिस भी भेजा हुआ है कि आपने हम पे इस किस्म का इल्ज़ाम क्यों लगाया। तो जमात इस्लामी का एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन साथ ही अवाम का बड़ा इम्तिहान है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने कराची के अंदर जो ट्रैफिक जाम किया, लोग आज तक हाथ उठा उठा कर दुआएं देते हैं। तो अब लाहौर के अवाम को जमात इस्लामी के इस एहतजाज का सामना है, क्योंकि ये एहतजाज माल रोड पे होगा, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने। जमात इस्लामी ने कहा कि हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं मगर ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। हम मुख्तलिफ जगहों से एहतजाज करते हुए वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस पहुँचेंगे। अगली खबर है कि जनाब सदर मुमलिकत की मंजूरी से 372 शख्सियात को सिविल एजाज़ात देने का ऐलान कर दिया गया। इसमें कई गैर मुल्की लोग भी शामिल हैं। गैर मुल्की से मुराद ये है कि सऊदी शहज़ादा सऊद बिन नाइफ, तुर्क वज़ीर ख़ारजा, तुर्क वज़ीर दिफा और रूसी वज़ीर को भी हम सिविल अवार्ड देने जा रहे हैं। कई वज़रा शामिल हैं, नायब वज़ीर मिसाकडार, मोहसिन नकवी, आचीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, इनको निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, FBI के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल, DG IB फवाद असद, सेक्रेटरी ख़जाना इमदाद बुसाल और कानून नाफज करने वाले इदारों के 46 शोधा को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन आसम तारक शहीद, जो कि इस्लामाबाद में एक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए, और कई सहाफ़ियों के भी इसमें नाम शामिल हैं। तो 372 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड अता किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इलामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। सऊदी शहज़ादा सऊद बिन नाइफ को हलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ख़ाफ़ान फ़ीदान को सितारा पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गलार को सितारा पाकिस्तान, तुर्क वज़ीर तिजारत उमर बुलाट को सितारा पाकिस्तान और डॉक्टर खालिद अल असदी को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर को भी सिविल अवार्ड दिया जाएगा। अब पिछले कुछ सालों से जो सिविल अवार्ड हैं या सदारती अवार्ड हैं
ان کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ من پسند ہوتے ہیں، لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہوتا ماسوائے کاسا لیسی کے، خوشامد کے، حکومت کو خوش کرنے کے، یا کچھ ایسے کام کرنے سے جن سے رانجھا راضی ہوتا ہو کسی کا۔ تو یہ سارے الزامات کے بعد ان ایوارڈ کی جو اہمیت ہے وہ کوئی زیادہ رہی نہیں۔ تو سوشل میڈیا پر ان ایوارڈز کو لے کے بڑی تنقید ہو رہی ہے، سب سے زیادہ تنقید صحافیوں پہ ہو رہی ہے، کیونکہ تنقید کرنے والوں میں زیادہ تر صحافی شامل ہیں۔ صحافیوں کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ فلاں صحافی کو ایوارڈ کیوں مل گیا اور فلاں کو کیوں مل گیا، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کس بنیاد پہ یہ ایوارڈ دیا گیا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے ایوارڈ دینے کا استحقاق حکومت پاکستان کا ہے، اور حکومت پاکستان ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کس کو ایوارڈ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اور اس میں کوئی رائے عامہ شامل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نام کے اوپر پبلک ووٹ کرایا گیا ہو، تو ایسا کوئی سلسلہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ شاید آگے چل کر ہوگا۔ تو حکومت جو ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیتی ہے جو حکومت کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ دے رہے ہوں، یا جن کی عوام کے اندر کوئی ایسی خدمات ہوں، یعنی پبلک سروس ہوں۔ تو اب اگر یہ حکومت کا استحقاق ہے تو پھر اس پر یہ سوال تو اٹھانا بنتا نہیں کہ فلاں کو کیوں دیا گیا، فلاں کو کیوں دیا گیا۔ اب صحافت کے شعبے میں جن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں ان پر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ صالح ظفر بہت ہی پرانے صحافی ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور ان پر تحریک انصاف والے بھی تبرے بھیج رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے بھی ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ صالح ظفر وہ ہے جنہوں نے ایک خبر دی تھی کہ نواز شریف کے بیڈ روم سے کچھ ممنوعہ اشیاء برآمد ہوئی، اور پھر بشرا بی بی کی تعریف کے حوالے سے بھی ان کی خبریں سامنے آئیں۔ ایسا نورانی نقشہ صالح ظفر نے کھینچا تھا کہ پوری قوم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بشرا بی بی پیرنی ہیں، مرشد زادی ہیں۔ تو ان کو ایوارڈ دینے پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی وی کے ہیڈ ہیں عادل شاہ زیب، یہ بھی متنازع کریکٹر ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا اس وقت انٹرویو کیا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے اور ٹی وی پر آ کر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے تھے۔ پھر ایک اور صاحب ہے جنہوں نے مرد آہن نواز شریف کے نام سے کوئی کتاب لکھی، ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے۔ عمار مسعود صاحب کو بھی تمغہ امتیاز مل رہا ہے۔ تو اب ان کا بھی ایک پرائیویٹ پروڈکشن کا کوئی کام ہے، اور یہ حکومت کی جتنی ایکٹیویٹی ہے ان کی فوٹیج بنا کر آفیشیلی ریلیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کے نام بھی ہیں، محمد ریاض خان، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار، تصور رفعت، عامر خان اور حماد غزنوی صاحب۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں، لیکن جو اہم بات میں کرنے والا ہوں شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئی نہیں کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ 23 مارچ 2027 کو ملنے ہیں، ابھی اس میں 7-8 مہینے باقی ہیں۔ تو جو لوگ کنٹروورشل ہیں یا جو لوگ میرٹ پہ نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ٹرولرز کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، تو جو انہیں 6-7 مہینے گالیاں پڑیں گی اس کے بعد انہیں یہ ایوارڈ لیتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ تو ان کو جن لوگوں نے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پرانی دشمنی نبھائی ہے۔ اس لیے جب مسلم لیگ نون کے لوگ صالح ظفر کی وہ رپورٹیں دکھا رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح نواز شریف کی فیملی سے کیا کیا برآمد ہوا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ایچ کیو میں ہونے والے ایک استقبالیے کے حوالے سے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سابق آرمی چیف سمیت ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا، چونکہ 14 اگست ہے تو اس حوالے سے جی ایچ کیو میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی جس میں بہت سارے جرنیل شریک ہوئے، جن میں پاک فوج کے سربراہان یعنی ایکس آرمی چیف بھی شامل تھے، جنرل کیانی بھی تھے، جنرل راحیل شریف بھی تھے، لیکن جنرل باجوہ نہیں تھے۔ تو اس پر بہت چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کو بلایا نہیں گیا یا وہ آئے نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور شاید پاکستان سے باہر ہے۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے دنوں چونکہ گر گئے تھے باتھ روم میں، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ بیرون ملک علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔
تو ISPR کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق پیچیدہ سیکورٹی ماحول سے نمٹنے کے لیے سابق فوجی افسران کا تجزیہ اور رہنمائی قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں نے بھی پاک فوج کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے میں فوج کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق فوجیوں کا تجربہ اور رہنمائی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے صرف حاضر سروس نہیں بلکہ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان فوج میں سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے، جس کے پاس بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس طاقت سے محروم ہو جاتا ہے جو بطور آرمی چیف اس کو حاصل ہوتی ہے، جس میں حکمران اس کے تابع نظر آتے ہیں اور آرمی چیف کے عہدے سے ہٹنے کے بعد اس کو اس طاقت کی یقینی طور پر کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ سیاسی معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سیاسی حکومتوں کے خلاف سازشوں میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں کئی افسران کی پنشن اور مراد تک ضبط ہوئی ہیں۔ عمران خان کی مثال تو حالیہ ہے، ریٹائرڈ فوجی افسران کی جتنی سپورٹ عمران خان کو ملی شاید ہی کسی اور کو ملی ہو۔ تو فوج کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ اپنے سابق آرمی چیف کی عزت کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیتے۔ بڑے سے بڑا الزام بھی ان کے اوپر لگے مگر کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا کوئی اور ادارہ ایسا نہیں ہے، نہ سیاستدان، نہ عدلیہ، نہ کہیں اور، جو اپنے ایکس امپلائیز کو، سابق ملازمین کو اتنی عزت دے۔ عدلیہ میں بھی جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ ثاقب نثار کا حال آپ کے سامنے ہی ہے، اگر کوئی خود سے ہاتھ پاؤں مارے تو مارے، ورنہ ان کی قیمت چلے ہوئے کارتوس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی فوجی افسر جب آرمی چیف کے عہدے تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے جتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا احترام کرنا نہیں بھولتا۔ تو اس کی وجہ سے ادارے کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں نا، یہ فوج کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور جب کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تو یہی ایکس ملٹری افسران دوبارہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور قوم کے لیے اپنی جانیں بھی دیتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ملاقاتیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑی تکلیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ کوئی لابنگ کر رہے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو یہ نارمل سی ملاقات تھی جس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے مارشل لا لگانا ہے یا کسی نے صدر بننا ہے اور اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ بات طے ہے کہ اسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ ماضی میں بھی کوئی روک نہیں پایا تو اب کیا روک پائیں گے؟ تو یہ جو ملاقات ہے اس کا سیاسی معاملہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ سابق فوجی افسران یعنی ریٹائرڈ فوجی افسران کی جو تنظیم تھی، انہوں نے عمران خان کے لیے جو کام کیے وہ سب کے سامنے ہے، حتیٰ کہ فوج کے اندر بغاوت تک کرانے کی کوشش کی۔ تو جب سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں انہوں نے ان معاملات کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ہر سابق فوجی افسر کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اس کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ تو اسی وجہ سے فوج کے اندر جتنے اس قسم کے ایلیمنٹ تھے نا وہ سب اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ملاقات قطعی غیر سیاسی تھی۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ قطر نے اس کے 3 پائلٹ پکڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کی گمشدہ افراد کی تلاش سے متعلق کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے ICRC کی صدر ماریانا کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ 2 مارچ 2026 کو قطر میں واقعہ ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے ان کے پائلٹ ایک مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ مشن کی تکمیل کے بعد واپسی کے دوران طیاروں کو دشمن کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 4 ایرانی پائلٹ متاثر ہوئے۔ ایک پائلٹ کی موت واقع ہوئی جو بعد میں ایران کے اندر سپرد خاک کیا گیا، جبکہ باقی کے 3 پائلٹ جواد صالحی، عبد المجید دشتیان اور عمران ہیروشان یہ قطر افواج کی تحویل میں ہیں، اور اپنے خط میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ 6 مہینے سے یہ قطر کی تحویل میں ہے۔ متعدد سفارتی کوششوں کے باوجود نہ تو ان قیدیوں کے اہل خانوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے
اور نہ ہی ان کی حالت سے متعلق کوئی باضابطہ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اب قطر وہ ملک ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ان حالات میں ایران نے اس کے اوپر اپنے 3 پائلٹوں کو گرفتار کرنے کا الزام لگایا، جس کا مطلب یہ کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ قطر کی بحیثیت ثالث بھی اب شاید وہ ویلیو نہیں رہی، اور ایران کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کھل کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے امریکہ کو اب دوبارہ آبر ہرمز کو بند کرنے یا ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسرے ٹرمپ نے آبر ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کر دیا اور ایران پر مزید سخت پابندیوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ وہ جلد آبر ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیں گے۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی تیاریاں کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔